کہ تم اپنے حالات کو نہیں سمجھ رہے ہو. جو لڑکیوں کو تم اپنے ساتھ لے جانے کے بعد رنگ لے لیا کرتے ہو, رنڈی کھانا پہ بیٹھتے ہو, جہاں پہ گان اور اڈے کے جوئے اور شراب کے اڈے ہوتے ہیں, وہاں اس لڑکیوں کو لے جانے کے بعد فضول خرچ کرتے ہو. یہ خرچ کرنا اللہ کے نبی نے فرمائے کہ یہ حرام ہے, فضول ہے خرچ کرنا, حرام ہے. دوسری کے بیٹیوں کو دیکھنا, فضول خرچ کرنا, گانے پہ چلنا, کہیں شادی کے موقع پہ جانے کے بعد بڑے بڑے منڈپوں پہ ناچنے والی یہ چھوکریاں, جو حرام کی قطرے سے پیدا ہونے والی چھوکریاں ہیں, یہ تمہیں دیکھتی ہے اور ناچتی ہے, کمر ہلاتی ہے, اپنے باڈی کو فلا کے دکھاتی ہے. نوجوانوں, اس چیز سے بعد آ جاؤ. اللہ کے نبی نے فضول خرچی سے منع کر دیا. میرا عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں, اے مالک, اے کعب بن مالک, تم اپنے مال کو اس میں سے کچھ روک لو, اپنے برابر رکھ لو. اللہ رب العالمین کے واسطے یہ خرچ کر رہا ہے. کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. خرچ پھر منع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اسے منع کر رہے ہیں, نہیں ایسا مت کیا کرو, کیونکہ اسلام نہیں کہتا کہ فقیر بن جائے. اسلام نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ پورے صدقہ کر دے, پورے خیرات کر دے, نہیں کہتا. اسلام نہیں کہتا. ہاں, جیسے حالات ہیں, ایسی نوجوانوں کی حالات ہیں. بتاؤں آپ کو ایگزام کی سرزمین کے بارے میں بتاؤں. ایگزام جہاں امتحان حال تھا, وہاں گیا. اسی سرزمین, اسی بات بتا رہا ہوں, 2024 کی بات بتا رہا ہوں. ایک دن گیا, ایسی نبوت پہ دیکھا کہ لڑکا اور لڑکیاں, ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. سنیے واقعہ. وہ فارویس گنج کی سرزمین سے وہ چل رہا ہے, اسی روڈ سے, اور میری روانگی ادھر سے ہی ہو رہی ہے. اتفاق سے ملاقات ہوئی. میں نے دیکھا کہ یہ مسلمان کا بیٹا ہے اور وہ 0 مائل کی سرزمین کا بندہ ہے. میں دیکھا ان کو, مجھے سلام کی. لڑکی اس کے پاس وہ بیٹھی ہوئی ہے پیچھے طرف. سمجھ میں اس کو یہ آ رہا ہے کہ ان کی خاص بیوی ہے. جیسا لگتا ہے کہ علماء نے, مولوی نے اسے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. اسے پڑھانے کے بعد, یہ سنانے کے بعد اس کو قبول کرایا. اتنا بے غیرت ہے. نوجوان کی علامت ایسی ہے, فضول خرچ کرنے میں اتنی آگے ہیں, اتنی آگے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی ناچ ہوتا, سندل پور سے لے کر ڈمرا سے لے کر علاقے کی کسی گاؤں گلی میں ایسا بچہ نہیں تھا کہ اس سرزمین پہ نہیں پہنچتا. پہنچا کہ نہیں آپ جانتے ہیں خود. یہاں پہ میلہ آیا تھا, آپ کو خود معلوم ہے. میں آپ کا قریب کا بندہ ہوں. ڈمرا میرا گھر ہے, ان قریب ہوں میں آپ کا, گھر کا میں بندہ ہوں آپ کا, آپ جانتے ہیں. میرے کیف. آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن لیجئے. اور ہمارے بھائی عتیق اللہ صاحب رحمانی حفظ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خرچ کرنے میں کیسے کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کیسے لوگوں کو بلا کرتے تھے. ایک صحابی رسول رضی اللہ اجمعین, جریر نام ہے اس کا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. سنیے حدیث. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح بیٹھے ہوئے. کب؟ صبح بیٹھے ہوئے. اور ایک قبیلہ کے لوگ, کچھ لوگ چل رہے ہیں. تو ان کی حالات یا دیکھا کہ اون کی کمبل, وہ کمبل بیچ سے پھاڑ کر اپنے گلے میں لٹکا لیا. کیا کیا؟ اپنے گلے میں لٹکا لیا, اور اپنی گردن پہ وہ تلوار لٹکے ہوئے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی حالات کو دیکھا, ان کی غریبی کی حالات کو میں دیکھا. صحابی رسول راوی حدیث کہتے ہیں, جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات ان لوگوں کو دیکھا, جو اتنی بری حالات تھی, جو لوگوں کے پاس پہننے کی کپڑے نہیں تھے, جو لوگوں کے پاس
ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ان کے کمبل کو بیچ سے پھاڑ لیا گیا، اور پھاڑنے کے بعد اپنے گلے میں لٹکا لیا، اور اپنی گردن پہ تلوار لٹکے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ، یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے میں ایک رنگت ہو گئی، جو ان کے صورت بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، خطاب کیا اور کہنے لگے، اے صحابی رسول، اے اللہ کے بندو سنو، تمہارے بھائی فلاں شخص فلاں قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جن کی حالات ایسی ہے، جو محتاج ہے، جن ایسی نبوت پہ ہے جو پہننے کی کپڑے نہیں ان کے پاس کھانے کی اناج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے اور کہتے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں صحابہ کہ اللہ کے واسطے کچھ تعاون کر دو اپنے بھائی کو، پانی کیا چیز سے ہو، کھانے کے چیز سے ہو، دینار سے ہو یا درہم سے ہو یا کپڑے سے ہو یا خضور ہو، یا اللہ کے نبی یہاں تک بتائے اگر کسی کو خضور کے کاس کسی کے پاس ہو تو بھی لے کے آئے، اور لانے کے بعد اپنے بھائی کو وہ تعاون کرے، کیوں یہ بھائی اتنے کمزور ہے، اتنی ان کی حالات سازگار نہیں ہے کہ اپنے کپڑے پہنے، صحیح کپڑے پہنے، کوئی چیز کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھے، سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس ایک تھیلا بھر سامان لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ سنیے ایک بھائی کو کیسے تعاون کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مال دیکھیں کہ سامان آ گیا، دیکھا گیا کہ اتنے سامان اس کے حق پہ آیا، اتنا سامان ان کے حق پہ آیا، کپڑے آئے ان کے حق پہ، ان کو تعاون کرنے والے، گنا تعاون کرنے والے، کپڑے تعاون کرنے والے، اناج تعاون کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور کہنے لگے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو جب دیکھا راوی حدیث بیان کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی چہرہ مبارک سونے سے مڑے ہوئے ہیں، اتنے چمک رہے اللہ کے نبی۔ یہ حالات دیکھنے کے بعد کہ اب بھی غیرت والے دنیا کے اندر بیٹھی زندہ ہیں، جب یہ حکم ہو گیا کہ تمہارے بھائی مصیبت میں ہیں، تو فوری طور اپنا مال، اپنے کپڑے، اپنے اناجات، ساری چیز اپنے بھائی کو وہ تعاون کرتے ہیں۔ مسلمان